الحمدللہ ہمارے مدرسہ زینب للبنات میں جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ اور باہر سے آئے ہوئے مہمان کرام اور جو یہاں پر یہ جو جلسہ ہو رہا ہے سرپرستی میں عبدالوحید فاروقی صاحب کے اور خطابت حضرت مولانا آفتاب عالم کی ہے اور نگرانی قاری محمد زبیر رحمانی صاحب کی ہے اور مہمانی خصوصی مولانا عبدالرحمن صاحب ندوی سیادت مفتی عبدالرؤوف صاحب قاسمی کی ہے اور مہمانی خصوصی مفتی محمد فہیم صاحب لاہور پوری مولانا عدنان ارشاد صاحب قاسمی مولانا محفوظ رحمان سابقی مولانا عبدالوحید قاسمی اور قاری احمد صاحب قاری عابد صاحب حافظ محمد سلمان غازی صاحب محمد سلمان صاحب حافظ محمد وسیع صاحب اور بہت سارے مولانا صاحب اور ہمارے مدرسے کے ناظم صاحب جن کی بہت محنت اور مشقت سے یہ جلسہ رکھا گیا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عبادت کی طرح میں ہر کام کرتی ہوں، عبادت کی طرح ہر میں کام کرتی ہوں، میرا اصول ہے کہ میں پہلے سلام کرتی ہوں۔ مخالفت سے ہی میری شخصیت بدلتی ہے، مخالفت سے ہی میری شخصیت بدلتی ہے۔ میں اپنے دشمنوں کا بھی بڑا احترام کرتی ہوں۔ میں اکیلی ہی چلی تھی جان بے منزل مگر
میں اکیلی ہی چلی تھی جان بے منزل مگر راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ گیسویں شب کی تاریکیوں میں جگنوؤں کی نور ریزی، جگمگاہوں اور موسم بہار کی خوش رنگی لہلہاتی ہوئی شادابیوں کے ساتھ آپ سب کا جلسے میں بیٹھنا آنا مبارک ہو، مبارک ہو۔ سامعات جلسہ، اللہ تعالیٰ کی کس زبان سے شکریہ ادا کروں کہ اس نے انسان کی تخلیق فرما کر احسن تقویم کا جامعہ عطا کیا۔ زبان و قلم و تعلیم تربیت سے آراستہ ہونے کے لیے موقع عطا فرمایا۔ تمام تر لوگوں میں سے مجھ کو چن کر اس سرزمین لکھنؤ کے دینی ادارے میں داخل کیا۔ آپ کے سامنے کچھ لبے گوشائی کر سکوں، مجھے آگے بڑھنے اور قوت فکریہ کی حرکت دی، لیاقت و مہارت بخشی۔ اب میں مزید گفتگو سے اعتراض کرتے ہوئے پروگرام کا باضابطہ آغاز کرتی ہوں۔ ساتھیوں، دستور اسلام کی روایات قدوسی کے تحت جس کلام نے ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، جس کلام چیلنج فاتو بصورت من مثلہ کو سن کر عرب والوں نے دانتوں تلے انگلیوں کو دبا دیا، جس کلام نے عرب جیسے ماحول کو سدھار دیا، جس کلام کی حقانیت نے مذہب اسلام کو اجاگر کر دیا، جس کلام کی صداقت و شجاعت نے عام الناس کو صراط المستقیم پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس قدر عظیم الشان ہے کہ اس کی شان عظیم کا کیا کہنا۔ وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ سلطان السلاطین ہے، شمس و قمر، جن و بشر، شجر و حجر، فلک، حور و ملک سب اسی کے محتاج ہیں۔ اس کی تخلیق بے شمار ہے، لیکن اس نے اشرف المخلوقات انسان کو ٹھہرایا، اس میں بے شمار انبیاء اور رسول بھیجے، اور اس نے بہت سی کتابیں نازل فرمائے، لیکن اپنا کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا۔ اب میں کرت کے لیے مدعو کرتی ہوں، انامتا کو کہ وہاں کرت پیش کریں۔ یہی قرآن ہے جس نے مقدر کو بدل ڈالا، یہی قرآن ہے جس نے مقدر کو بدل ڈالا، جہالتیں دور ہوتی رہی، ہوا باطل کا منہ کالا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریعۃ ما القاریعۃ وما أدراك ما القارعة، يوم
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشاءاللہ. سامیات جلسہ. ساتھیوں، ابھی آپ تلاوت کلام اللہ سے مستفیض ہو رہی تھی اور محفل میں نور و برکت کی فضا چھا رہی تھی. رحمت خداوندی کا نزول ہو رہا تھا. ملائکہ زمیں تا فلک صف با صف قطار باندھے ہوئے کھڑے تھے. تو آئیے اس پر نور ماحول کو تعدیر قائم کرنے کے لیے حمد باری تعالیٰ کا سہارا لیا جائے. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جن کو کوئی بھی انسان بیان نہیں کر سکتا. قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اگر دنیا کی تمام درختوں کو قلم بنائے جائیں اور تمام دریاؤں کو سیاہی اور فیروز سے اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھی جائے تو تمام قلمیں ٹوٹ جائیں گی، تمام دریاؤں کی سیاہی خشک ہو جائے گی، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان نہیں کر پائیں گے. تو آئیے اس خدا تعالیٰ کی تعریف تھوڑی سی حمد کرنے کے لیے مدعو کرتی ہوں. ایسی حمد خواہ کو جس کی آواز میں شیریں چاشنی کا بہتا ہوا دریا ہے، جس کی طرز و ترنم میں دل نشین ہنر ہے، جس کی لب و لہجے میں دل ربا جادو ہے. میری مراد تحسین آپا سے ہے کہ وہ آئیں حمد پیش کریں. اللہ کی حمد پاک کو بے حد بیاں کرو، اللہ کی حمد پاک کو بے حد بیاں کرو، یہ ہم سب کا فرض ہے، اس کو ادا کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 میں تیرا فقیر ملنگ خدا، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا. تو دن میں ہے تو رات میں ہے، ہر پھول میں ہے ہر بات میں ہے، میری سوچ میرے نغمات میں ہے، میری روح میں ہے میری ذات میں ہے. تیرا نور تیرا آہنگ خدا، تیرا نور تیرا آہنگ خدا، مجھے اپنے رنگ
تیری رحمت یوں اپنائے مجھے، آنکھوں پر وقت بٹھائے مجھے، تجھ بن ایک سانس نہ آئے مجھے، شیطان اگر بہکائے مجھے، کروں اپنے آپ سے جنگ خدا، کروں اپنے آپ سے جنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ سینہ ہوں میرا شیشے کی طرح اور بینائی جھرنے کی طرح، آواز بھی ہو شعلے کی طرح، چمکوں میں صدا ہیرے کی طرح، مجھے لگنے نہ پائے زنگ خدا، مجھے لگنے نہ پائے زنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ میں تیرا فقیر ملنگ خدا، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ اللہ 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 اللہ، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ السلام علیکم۔ سامیات جلسہ۔ ساتھیوں، آپ کے چہرے کی سرخی، مائل سفیدی اور بار بار دائیں بائیں ہلنا ڈلنا اور یہ اشارے بازیاں اور ہوا کی جھونکے کی طرح چھونا اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ کوئی شعور دبدبا بلبل کو آپ کے سامنے لائے جو آپ کے لیے خاص ہو۔ خدا کے نام کے بعد کون ہے جس کے نام کا وظیفہ بنانے کی اجازت ہے؟ یہ وہی ہے جس کا نام خدا کے نام کے بعد اذان میں ہے، نماز میں ہے، جس کا نام نامی اسم گرامی محمد احمد محمود ہے۔ تو ان کا تذکرہ کر کے اپنی محبت کا بھرپور مظاہرہ کریں، مگر ہماری کیا اوقات کی ہم ان کے شان کا تذکرہ کریں۔ ان کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ ہر مقام پر، اور ان کا ذکر دوست ہو یا دشمن، اپنے ہو یا بیگانے، سبھی ان کی عظمت و رفعت کا ترانہ گنگناتے ہیں۔ تو آئیے اس ذات بابرکت کا ترانہ گنگنانے کے لیے، اس ذات بابرکت کی نعت کا ترانہ گنگنانے کے لیے ہم آواز دیں ایک ایسی ہستی کو جن کا نام نامی اسم گرامی رابعہ ہے کہ وہ آئیں اور ہماری محفل کو ناز نبی سے ضیاء بخشیں۔ پہلے خالق کی حمد و ثنا کیجئے، پہلے خالق کی حمد و ثنا کیجئے، پھر کسی کام کی ابتدا کیجئے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسی بھی گزر جائے، ایسی بھی گزر جائے، ایک رات مدینے میں، ایسی بھی گزر جائے، ایک رات مدینے میں، ایسی بھی گزر جائے، ایک رات مدینے میں، آقا ہوں اور ہم ہوں، آقا ہوں اور ہم ہوں، ایک ساتھ مدینے میں، آقا ہو اور ہم ہوں، ایک ساتھ مدینے میں، کہ اے موت ذرا رک جا، آگے مجھے جانے دے، اے موت ذرا رک جا، آگے مجھے جانے دے، ہو جائیں گے پھر دونوں، ہو جائیں گے پھر دونوں، ایک ساتھ مدینے میں، آقا ہوں اور ہم ہوں، ایک ساتھ مدینے میں، کہ قسمت سے اگر پہنچی، کہ قسمت سے اگر پہنچی، سرکار کے روضے پر، قسمت سے اگر پہنچی، سرکار کے روضے پر، آقا کو سناؤں گی، آقا کو سناؤں گی، ایک نعت مدینے میں، ایسی بھی گزر جائے، ایک رات مدینے میں، دل میں خوف خدا ہو اگر معجزاً، دل میں خوف خدا ہو اگر معجزاً، پھر عبادت میں کتنا مزہ آئے گا، دل میں خوف خدا ہو اگر معجزاً، پھر عبادت میں کتنا مزہ آئے گا، شوق عثمانی سا ہو دل میں اگر، شوق عثمانی سا ہو دل میں
پھر صدارت میں کتنا مزہ آئے گا، دل میں خوف خدا ہو اگر معجزن، پھر عبادت میں کتنا مزہ آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ سامیات جلسہ، تقریر و خطابت طلباء کے لیے غیر معمولی اہمیت کے حامل ہے۔ اس میدان میں مہارت کے بغیر اپنی بات دوسروں تک مؤثر انداز میں پہنچانا دشوار ہے کہ جو طلباء طالب علمی کے زمانے میں تقریر مشق نہیں کرتے اور خطابت میں دلچسپی رکھیں، کیونکہ ہم اس وقت تک بگڑے معاشرے کو نہیں سنبھال سکتے جب تک ہماری بات کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو، اور جب تک ہمارے اندر بولنے کی صلاحیت نہ ہو تب تک ہماری کوئی بات دوسرے تک نہیں پہنچا سکتے۔ تو اب میں جن کو خطابت کے لیے دعوت دینے جا رہی ہوں وہ تقریر میں کافی مہارت رکھتی ہیں اور ساتھ دلچسپی بھی رکھتی ہیں۔ اب میں محترمہ شافیہ سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آئیں، تشریف لائیں اور خطابت کے ظہور دکھلائیں۔ اپنا رتبہ تجھے معلوم نہیں ہے انسان، اپنا رتبہ تجھے معلوم نہیں ہے انسان، یہ فرشتوں کی تمنا تیرے دربار فانی کی۔ شافیہ۔ وہ تھک گئے۔ کدھر کا دیکھتے ہیں؟ جتنا لمبا ہے نیچے ایسے لمبا نیچے ہوتا ہے۔ ادھر ہی کر دیں آپ ادھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناك الا رحمۃ للعالمین۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ محترم اساتذہ کرام، حاضرین اور جلسہ میری ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، چاند تھا لیکن بے نور تھا، تارے تھے لیکن بجھے بجھے تھے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا ڈوبا تھا، دل اجڑے اجڑے ہوئے تھے، عقل پر پردے پڑے ہوئے تھے، خزاں نے ان بہاروں کو لپیٹ کر چمن ویران کیا ہوا تھا کہ اچانک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا۔ وہ رحمت للعالمین جن کی انگلیوں سے صحراؤں میں چشمے پھوٹتے تھے، وہ رحمت للعالمین جس کی نسبت سے وہ رحمت للعالمین جس کی سواری سے بیمار اٹھنی صحت یاب ہو جاتی تھی، وہ رحمت للعالمین جس پر بادل اپنا سایہ کرتا تھا، وہ رحمت للعالمین جس کی قربت حضرت علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے، وہ رحمت للعالمین جس کی نسبت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو خاتون جنت کا درجہ عطا کرتی ہے، وہ رحمت للعالمین جس کے پسینہ دہر سے خوشبو کے خزانے فضاؤں کو مہکا دیتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جس کے پیغام حق سننے کے لیے جنات کے قافلے دربار عالی شان میں تشریف لاتے ہیں، وہ رحمت للعالمین، اس رحمت للعالمین کی میں کیا شان بیان کروں جس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی تعریف نہ کی۔ جنہیں میرا رب کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی طٰہٰ کہے، کبھی یاسین کہے، جس کے چہرے کو والضحیٰ کہے، جس کی زلفوں کو واللیل کہے، اور جس کی تعریف میں خود اللہ رب العزت نے ورفعنا لک ذکرک کہے۔ اور کیا کہنے اس وجود کے جو فخر رسول ہیں، مولا کل ہیں، ہادی سبل ہیں، اللہ کے دلبر ہیں، کونین کے سرور ہیں، ساقی کوثر ہیں، شافی محشر ہیں، انبیاء کے افسر ہیں، جو حسین ہیں، نازنین ہیں، نماہ جبین ہیں، رحمت العالمین ہیں، راحت العاشقین ہیں، مراد المسلمین ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جو اٹھے تو آسمانوں کو بلندیاں مل جائیں، جو بیٹھے تو زمین کو سکون مل جائے، جو مسکرا دے تو ستارے چمکنے لگے، جس کی خوشبو سے جنت مچلنے لگے، جس کی چہرے کی چمک سے صبح سویرا حاصل کرے، کہ وہ قوم محمد جس کے انتظار میں شفاعت کبریٰ ہے، جنت بن سور کر جس کے انتظار میں ہیں، کہ وہ رحمت العالمین جو طائف کے میدانوں میں پتھر کھا کھا کر دعا دینے والے، وہ رحمت العالمین جو احد کے پہاڑوں پر دانے مبارک شہید کروا کر مسکرانے والے، وہ رحمت العالمین جو اپنے چاچا حضرت حمزہ کے قاتل کو معاف کرنے والے، وہ رحمت العالمین جو عبداللہ بن ابی سلول جیسے منافق کا نماز جنازہ پڑھانے والے، وہ رحمت العالمین جو مکہ فتح کر کے امن و امان کا اعلان کرانے والے۔ شاعر نے بھی تو اس کو کیا خوب کہا ہے، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کے کب سمجھ میں آئے گا۔ میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا، کہ اپنے کلمے میں خدا نے کیوں رکھا ہے نام نبی، کہ اپنے کلمے میں خدا نے کیوں رکھا ہے نام نبی، سوچو تو سرکار کا منصب سمجھ میں آئے گا۔ اب میں آپ کو حرف تہجد کی موزمانی میرے آقا نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سناؤں۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا شہرت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہاں نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خاں نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دونوں جہاں کا والی آ رہا ہے، زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، زواد نے کہا ضعیف و کمامہ آ رہا ہے، تو نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے، زواد نے کہا ظلم کا مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، وعین نے کہا غریب و کمامہ آ رہا ہے، فا نے کہا فقیر و کمالا آ رہا ہے، قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے،
لام نے کہا لوہے قلم والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد رسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے، واو نے کہا وضحا والا آ رہا ہے، ہاں نے کہا ہادیہ برحق والا آ رہا ہے، اور یا پکار اٹھا یکتا اور انوکھی شان والا آ رہا ہے۔ شاعر نے بھی اس کو اس انداز میں کہا ہے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد کا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد کا، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں نعت کے لیے دعوت دیتی ہوں مہک کو کہ وہ آئیں نعت پیش کریں، جو کہ طالبہ ہیں دوم کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے، رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے، آپ روتے تھے ہر امتی کے لیے، رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے، آپ روتے تھے ہر امتی کے لیے، حشر کے روز بھی آپ ہوں گے وہاں، حشر کے روز بھی آپ ہوں گے وہاں، ہر گنہگار کی پیروی کے لیے، ہر گنہگار کی پیروی کے لیے، رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے، آپ روتے تھے ہر امتی کے لیے، کام آئے گی سنتی سرکار کی، کام آئے گی سنتی سرکار کی، قبر میں ہر گھڑی روشنی کے لیے، آپ روتے تھے ہر امتی کے لیے، رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے، آپ روتے تھے ہر امتی کے لیے، ان کی مدح ہے ان کی نعت خواہ، ان کی مدح ہے ان کی نعت خواہ، اور کیا چاہیے فوزیہ کے لیے، اور کیا چاہیے فوزیہ کے لیے، رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے، آپ روتے تھے ہر امتی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامیات جلسہ، تو اب آئیے خطابت کا ایک نمونہ پیش کرنے کے لیے دعوت دینے جا رہی ہوں اس ایسی ہستی کو جنہوں نے اپنی خطابت کو نکھار میں کافی محنت کی ہے۔
تو اس سے میری مراد شبینہ خورشید سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ کانٹوں میں جو کھلتا ہے شعلوں میں جو پھلتا ہے، کانٹوں میں جو کھلتا ہے شعلوں میں جو پھلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تعریف بدلتا ہے۔ شبینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إني تلوت أمامكم آية آنفا من القرآن الكريم، وأريد أن أخطب بين أيديكم حول هذه الآية الكريمة، لعل كلامي يقع كل موقع في قلوبكم ويأخذ مأخذه في قراره نفوسكم۔ والسامعات الكرامات، إن الله تبارك وتعالى أثبت في هذه الآية الكريمة وحدانيته، والوحدانية هي أن يوحد الله الذي لا إله إلا هو لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهو قاضي الحاجات ومفرج الكربات، وهو الواحد الأوحد الأحد الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الله الذي لا إله إلا هو، سبوح قدوس سلام مؤمن مهيمن، كما ذكر القرآن الكريم بقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ والسامعات الكرامات، إذا تفكرتم في كل شيء من هذا الكون يظهر لكم أن الله واحد، له ملك السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير، لا يعزب مثقال عنه ذرة في السماوات والأرض، إن الشمس والقمر والسماوات والأرض والنجوم والكواكب والجبال والغابات والبحار والأنهار والسحاب المخضرة والزروع المخضرة والسحاب البراق الراعد. السامعات الكرامات، كل واحد منها يدل على وحدانية الله، ويثبت أيضا وحدانية الله تعالى من خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، ونزول الماء من السماء، وحياة الأرض بعد موتها، وخروج الحبوب الغازية، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، بقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، بقوله تعالى: والسامعات الكرامات،
إنما إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والآيات الدالات على إنه واحد لا شريك له كثيرة يتبين بها وحدانية الله ولم يكن له كفوا أحد. يا أيتها الإخوات العزيزات المسلمات، إن تدبرتم في نظام هذا الكون يتبين بها وحدانية الله غاية البيان، تعالوا نقدم إليكم نموذجا تفهمون به كلامي. إنكم سكان الهند، والظاهر أن لها رئيس الوزراء والذي في يده عنان هذه البلاد وزمام أمرها، وله السيادة والسيطرة الكاملة عليها. فلو جعلتم لهذه البلاد 4 وزراء فلا يمكن لهم أن تتفق كلمتهم، بل من المستحيل. والسامعات الكرامات، يكون لأحدهم رأي والآخر رأي، والحاصل يكون لكل منهم رأي والآخر خاص يخالف رأي الآخرين. نتيجة لذلك تتوزع قيادة هذه البلاد وتنقسم سيادتها في أقسام متعددة وأجزاء مختلفة. والسامعات الكرامات، وينتمس على اسم هذه البلاد في يوم ما، وكذلك لو كان الله كفوا وشريك وناصر ومعين لأختل نظام هذا الكون. يريد أحدهم أن ينزل المطر، ويريد الآخر أن تطلع الشمس ويظهر الحر، ويريد أحدهم أن تخرج الثمار والغلات الكثيرة، ويريد الآخر أن تبقي الأرض مجدبة. فبال جملة لا تتفق كلمتهم في أي شيء، ولا يمكن لهم أن يتخذوا في آرائهم. نتيجة لذلك يختل نظام الكون ويكون هباء منثورا. فعلم من ذلك أن الله واحد لا شريك له، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والسامعات الكرامات، إن عجوزا كانت تغزل فسألها أحد: كيف عرفت ربك وأي دليل عندك؟ فأجابت عنه مرتجلة: عرفت ربي بهذا المغزل. فقال الرجل: كيف؟ قالت: متى أديرت يدور، ولما كانت هذه الحالة لهذا المغزل فما بال الدنيا؟ هل يدور مغزلها بغير مدير؟ والذي يدير هذا الكون هو الله. أيها الحاضرون الأجلة، نقدم إليكم تلك القصة التاريخية العظيمة كالشهادة للتوحيد التي وقعت حينما دارت رح النقاش وحمي وقيس المناظرة إمام الأعظم أبي حنيفة رحمهم الله تعالى وملحد حول التوحيد ذات الإمام الأعظم. ذات مرة قررت مناظرة للإمام الأعظم حول موضوع التوحيد. السامعات الكرامات، إن الله واحد لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشاء اللہ۔ اب میں اسپیچ کے لیے انمتا موصوفہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اسپیچ پیش کریں، جو کہ طالبہ ہیں درجہ سوم کی۔ یہ انعام
شبینہ خورشید کے لیے آیا ہے. جزاک اللہ خیر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected teachers and my dear madrasa follows. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today the topic of my speech, Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The life of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a role model for every person of this world who believes in Allah of the judgment of day. The source, a light of guidance, can lead us scholars. Allah sent messenger of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prophet said, Hazrat Musa alayhi salam, but no but option to follow me. Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam was born in 8th month of Rabiul Awwal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اب میں نظم کے لیے دعوت دیتی ہوں لائبہ کو کہ وہ آئیں نظم پیش کریں جو کہ طالبہ ہیں سوم کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا کی ہمیں فکر ہے عقبیٰ کا نہیں دھیان. ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم کیسے مسلمان. دنیا کی ہمیں فکر ہے عقبیٰ کا نہیں دھیان. ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم کیسے مسلمان. مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے مینارے, آتا ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے. ممبر بھی ہے خاموش, یہ محراب ہے سنسان. ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم کیسے مسلمان. ہم صرف ہی سنتے ہیں مسجد کی اذانیں, ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا 5 نمازیں.
آباد ہی رہے یہ مقام مسجد ویراں. ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان. ہوٹوں پہ اب نہیں ہے جہادوں کے ترانے، ہم ناچ میں ڈوبے میرے گھر میں گانے. شیطان کے پابند ہوئے آج مسلمان. ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان. دنیا کی خرافات میں مصروف ہوئے ہیں، ہم لوگ تلاوت سے بہت دور ہوئے ہیں. گھر گھر میں نظر آتے ہیں رکھے ہوئے قرآن. ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان. رسموں و رواجوں میں انسان ہے ڈوبے، دولت کی فرادانی میں اللہ کو بھولے. ہے خوف خدا دل میں نہ تو غیرت ایمان. ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں تقریر کے لیے دعوت دیتی ہوں ندا شکیل کو کہ وہ آئیں تقریر پیش کریں. خطابت وجدر میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجدر میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے. کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے. ندا اسٹیج پر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ذکر خیر الانام کر لینا، ذکر خیر الانام کر لینا، حشر کا انتظام کر لینا. کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ضروری ہے کہ سلام کر لینا. محترمہ صدر صاحبہ اور تمام سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز سامعات، میں آپ کے سامنے پردے سے متعلق کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں. امید ہے کہ آپ باغور سنیں گی. نفرت کو محبت کے ہم جام پلا دیں گے، نفرت کو محبت کے ہم جام پلا دیں گے. دنیا کے اندھیروں میں ہم شمع جلا دیں گے. جو دنیا سے مٹائے اسلامی قوانین کو، جو دنیا سے مٹائے اسلامی قوانین کو، اب تو یہ سازش ہم ناکام بنا دیں گے. لکھیں گے ہم تاریخ نئی تہذیب و حیا سے، لکھیں گے ہم تاریخ نئی تہذیب و حیا سے. اور درس حیا ہم دنیا کو سکھا دیں گے، اور درس حیا ہم دنیا کو سکھا دیں گے. سامعات جلسہ، پردہ چھپانا یعنی کور کرنا یہ عورت کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، یہ عورت کے وقار کو بھی بڑھا دیتا ہے. یہ حقیقت کسی پر پوشیدہ نہیں. دنیا کے کسی قوم میں اتنا پردے کا اہتمام نہیں جتنا کہ اہتمام تمام مسلمانوں میں ہے. اسلام کی آمد سے قبل عورت کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی. وہ نہایت وحشی کا شکار تھی. یونان ہو یا چین، دنیا کے ہر کسی قوم میں بلکہ ہر زمین کے ہر خطے میں عورت پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا کر عورت کو اس کے اصلی مقام سے نوازا.
عورت موت و حیات کے کشمکش میں تھی، اسلام نے اس کو زندگی عطا کی. عورت کندھوں کا بوجھ تھی، اسلام نے اس کو سر کا تاج بنا دیا. عورت پامال تھی، اسلام نے اس کو باکمال بنا دیا. عورت برباد تھی، اسلام نے اس کو آباد کر دیا. عورت زہر تھی، اسلام نے اس کو دوا بنا دیا. اور تو اور اس ذلت و بستی کے گھڑے سے نکال کر عزت و اکرام کی بلندیوں تک پہنچایا. عزت و حیا کی چادر اڑھائی، عزت و حیا کی چادر اڑھائی. مگر افسوس صد افسوس اس احسان عظیم پر شکر گزار ہونے کی بجائے اکثر خواتین اس سے لاپرواہ ہوتی چلی جا رہی ہیں. وہ برقعے کو اتار کر، چست لباس پہن کر، سروں سے دوپٹے کو سرکا کر شادیوں اور ولیموں کی دعوتیں کھا رہی ہیں. وہ کہتی ہیں اگر ہم نقاب ڈال کر شادی میں گئے تو ہمارا فیشن خراب ہو جائے گا. وہ کہتی ہیں اگر ہم نے اپنے سروں کو دوپٹوں سے ڈھانپا تو ہمارا ہیئر اسٹائل خراب ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں اگر ہم نے اپنے فیس کو کور کیا تو ہمارا میک اپ خراب ہو جائے گا. ارے میری بہنوں، وہ عورت نہیں بلکہ شرم و حیا کی جنازے ہیں. وہ عورت نہیں بلکہ روح سے خالی ہیں. وہ عورت نہیں بلکہ شیطان کی خالائیں ہیں. تو اسی لیے میں ان کو خاص طور سے بتا دوں کہ یہ برقع چادر شال اور یہ تیری عزت ہے. یہ برقع چادر شال اور یہ تیری عزت ہے. نہ ڈھونڈ تو اس بھی ملال اور یہ تیری عزت ہے. یہ برقع چادر شال اور یہ تیری عزت ہے. آقا کے دور کی عورت کیا تیری ان سے اونچے ایماں ہے، یا ان کے دور کی اعلیٰ کیا آج کے یہ انسان ہے. نہیں یہ سوچ غلط ہے. وہ لوگ تو عالی شان تھے، وہ وفاؤں کے پیکر تھے، وہ حیاؤں کے آسماں تھے. کچھ سوچ اتر تو خیال، ارے یہ تیری عزت ہے. یہ برقع چادر شال، ارے یہ تیری عزت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں پردے سے متعلق 7 آیتیں نازل فرمائی. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. تم اپنے آپ کو گھروں میں ٹھہرائے رکھو، یوں بے پردہ نہ پھرو. اسلام نے عورت کی عزت اور آبرو کے لیے اس کو پردے کا حکم دیا تاکہ لوگوں کی بندگاہی اور بدخیالی سے حفاظت رہ سکے. لیکن آج ہمارے پردے پر سوال اٹھایا جا رہا ہے، اسلام پر تانا زنی کی جا رہی ہے. تو اسی لیے میں ان کو بتا دوں، تم عورت کی قیمت اس کے ظاہر سے لگاتے ہو لیکن اسلام اس کی قیمت اس کے باطن سے لگاتا ہے. تم عورت کی خوبصورتی کا مذاق بنانا چاہتے ہو لیکن اسلام اس کو گھر کے اندر بٹھانا چاہتا ہے. تم عورت کو چوراہوں پر لانا چاہتے ہو لیکن اسلام اس کو گھر کے اندر بٹھانا چاہتا ہے. اسی لیے اسلام پر تنازع کرنے والوں، تم عورت کو عورت ہی رہنے دو. اسی میں سوسائٹی اور معاشرے کی بھلائی، اسی میں دین اور دنیا کی کامیابی ہے، اسی میں گھر اور بچوں کی خیر ہے. ارشاد باری تعالیٰ لا تبدیل لخلق اللہ. اب میں اپنی چند باتوں پر اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتی ہوں. وفا کی پہ کر اے بے انتہا ہوا، حیا کی چادر نہ سر سے اپنے سبق دے دینا. کٹھن ہو جتنی بھی مسافتیں، نہ خود کو کبھی بھٹکنے دینا. تمہاری عزت، تمہاری حرمت، اسے کبھی نہ اجڑنے دینا. نئے زمانے کی تیز ہوائیں تمہیں کبھی بھی چھو نہ پائے، آندھیوں میں بھی سنبھل کے رہنا. وفا کی پہ کر اے بنت ہوا، وما علینا الا البلاغ فقط والسلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب میں نعت کے لیے دعوت دیتی ہوں نشرہ کو کہ وہ آئیں نعت پیش کریں، جو کہ طالبہ ہیں چہرم کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بے خودی بھی خوب ہے، موت بھی اچھی وہاں کی، زندگی بھی خوب ہے۔ آپ پیدل چل رہے ہیں اور سواری پر غلام، آپ پیدل چل رہے ہیں اور سواری پر غلام، حضرت فاروق کی یہ دریا دی بھی خوب ہے، حضرت فاروق کی یہ دریا دی بھی خوب ہے، موت بھی اچھی وہاں کی، زندگی بھی خوب ہے۔ دوستو طیبہ نگر کی بے خودی بھی خوب ہے، گھر میں جو بھی تھا خدا کی یاد میں سب دے دیا، گھر میں جو بھی تھا خدا کی یاد میں سب دے دیا، حضرت صدیق کی یہ دریا دی بھی خوب ہے، موت بھی اچھی وہاں کی، زندگی بھی خوب ہے۔ دوستو طیبہ نگر کی بے خودی بھی خوب ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، میں اس نعت کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتی ہوں کہ محمد کی محبت سے مدینہ خوبصورت ہے، محمد کی محبت سے مدینہ خوبصورت ہے، مدینہ کیوں نہ چمکے گا، محمد خوبصورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ اب میں تقریر کے لیے دعوت دیتی ہوں زنیرہ زین العابدین کو کہ وہ آئیں تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ عالم ہوں نہ علامہ، ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ عالم ہوں نہ علامہ، صدائیں دل میں گونجی ہیں سنا دو حق کا پروانہ۔ معزز سامعین اور میری پیاری ماں بہنوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے حقوق الوالدین۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمام لوگوں کی بے حد شکر گزار ہوں کہ اس رب ذوالجلال نے مجھے آپ لوگوں کے سامنے کچھ کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا، اور انشاءاللہ میں امید رکھتی ہوں کہ آپ لوگ میری تقریر کو بغور سماعت فرمائیں گے۔
ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اگر تمہارے سامنے تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو جھڑکو نہیں، نہ ہی ان کو اف تک بھی نہ کہو، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اور ہمیشہ اپنی دعا میں کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ کو بچپن سے پالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق کو اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے، لیکن یہی آیت نہیں ہے بلکہ پورے قرآن میں دیگر مقامات ہیں جن پر یہی احکام موجود ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی کس کی ناک خاک آلود ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی عمر میں پایا ہو، پھر ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنایا۔ حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں تمہاری جنت اور تمہاری جہنم ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم اگر والدین کی فرما برداری کرو گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، ان کی خدمت کرو گے تو اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا، اور اگر تم ان کے ساتھ برا سلوک کرو گے، ان کی نافرمانی کرو گے تو تم جہنم کے مستحق ہوگے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی اگرچہ وہ دن میں 100 بار کیوں نہ دیکھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اللہ اکبر و طیب، ہاں بے شک اللہ کی بخشش اور تو اس کی عطا تمہارے تصورات سے بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر غور کرنے کا مقام ہے، صرف والدین کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے کا اتنا بڑا ثواب ہے، لہٰذا جو لوگ دن و رات ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ان کی راحت و آرام کا خیال رکھتے ہیں، ان کے حق ادا کرنے کے لیے دن بھر پریشان رہتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک کتنے بلند مقام کے مستحق ہیں، اللہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول من احق بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی ثم من، پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم امک، پھر تمہاری ماں۔ اس طرح اس آدمی نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا، پھر جب چوتھی مرتبہ اس نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی ثم من، پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ابوک، پھر تمہارا باپ۔ والدین اولاد کا فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضی الربی فی رضی الوالدی وسخط الربی فی سخط الوالدی، یعنی ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ ایک مرتبہ دوسری روایت میں ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے سب سے بیچ کا دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اسے حاصل کر لو یا پھر تم اسے ضائع کر دو۔ میری بہنوں، ماں باپ کی خدمت صرف آخرت کے ہی اجر و ثواب کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی رحمت الہی کا سبب بن جاتی ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کا واقعہ بیان فرمایا۔ وہ تینوں کہیں جا رہے تھے اور راستے میں بارش ہونے لگی تو وہ بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے۔ غار ایک پہاڑ کے نیچے واقع تھا۔ وہ سخت بارش کی وجہ سے پہاڑ کے اوپر سے ایک پتھر پھسل کر غار کے منہ پر گر گیا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا اور وہ تینوں اسی میں رہ گئے۔ بڑی مصیبت کی گھڑی تھی، پتھر اتنا بھاری تھا کہ تینوں مل کر اس کو نہیں ہٹا سکتے تھے۔ ایسی حالت میں ان تینوں نے اللہ کو یاد کیا، پھر کہا ہم میں سے ہر ایک اپنا کوئی ایسا نیک عمل یاد کرے جو اس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، پھر اسی کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کرے، شاید اللہ تعالی ہماری مشکل کو حل فرما دے۔
اب میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں اور اب اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کا فرما بردار بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔